کل جنگ ہونی تھی، آج کا دن سرکار نے صحابہ کو لیا اور بدر کے میدان میں تشریف لے آئے۔ سرکار نے اپنی عصا مبارک کے ساتھ جگہوں کی نشان دہی کی۔ سرکار نے فرمایا میرے صحابہ، کل اس جگہ پر ابو جہل مرا پڑا ہوگا، اس جگہ پر عتبہ مرا پڑا ہوگا، اس جگہ پر شیبہ مرا پڑا ہوگا۔ یعنی جو 70 کافر مرے تھے وہاں پر بدر کے میدان میں، سرکار نے 70 کافروں کی ایک دن پہلے نشان دہی کر دی، اے میرے صحابہ کل یہاں فلاں کافر مرا ہوگا، فلاں کافر یہاں مرا ہوگا، فلاں کافر یہاں مرا ہوگا۔ اب یہ ایک دن پہلے کی بات، صحابہ نے یہ نہیں پوچھا یا رسول اللہ آپ کو کیسے خبر ہو گئی، ابھی تو جنگ نہیں ہوئی، لڑائی نہیں ہوئی، آپ کو کیسے پتہ چل گیا کہ کل 70 مارے جائیں گے اور فلاں فلاں مارا جائے گا اور فلاں فلاں اسی جگہ پر مرا پڑا ہوگا، آپ کو کیسے خبر ہو گئی؟ نہیں، صحابہ کا یہ عقیدہ تھا زبان مصطفیٰ سے جو نکل رہا ہے وہ حق اور سچ نکل رہا ہے، تیرے منہ سے جو نکلی بات وہ ہو کے رہی، تو نے جو چاہا وہ بات ہو کے رہی، تو نے جو کہا دن ہے تو دن نکل آیا، تو نے جو کہا رات ہے تو رات ہو کے رہی، تو نے جو کہا رات ہے تو رات ہو کے رہی۔ سرکار نے فرمایا ھذا مصرع فلان غدا انشاءاللہ، اے میرے صحابہ یاد رکھنا کل فلاں جگہ پر فلاں کافر مرا ہوگا۔ اب کیا ہوا؟ جنگ ہو گئی، مسلمان جیت گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور یہ جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں یہ مسلم شریف کے اندر بھی موجود ہے، یہ الفاظ صحاح ستہ کے اندر موجود ہے، نسائی شریف کے اندر، مسند احمد بن حنبل کے اندر۔ صحابہ فرماتے ہیں حضرت عمر فوالذی بعثہ بالحق، اس خدا کی عزت کی قسم جس نے سرکار کو سچا نبی بنا کر بھیجا، سرکار کی ذات کی قسم تھا۔ فرماتے ہیں ما اقطع الحدود التي خطاها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ فرماتے ہیں خدا کی عزت کی قسم جو سرکار نے ایک دن پہلے ہمیں کافروں کے بارے میں بتایا تھا نا کہ فلاں کافر فلاں جگہ پر، فلاں کافر فلاں جگہ پر مرا پڑا ہوگا، جب جنگ ختم ہوئی سارے صحابہ دوڑ کر آ گئے اور ہم نے اپنی نگاہوں سے دیکھا، خدا کی عزت کی قسم جس کافر کے بارے میں جس جگہ سرکار نے کہا تھا وہ کافر اسی جگہ پر مرا پڑا تھا، نہ اسے 1 انچ آگے تھا نہ اسے 1 انچ پیچھے تھا۔ جہاں جہاں سرکار نے جس کافر کی نشان دہی کری تھی ہر اسی نام کا کافر اپنی اپنی جگہ پر وہیں مرا پڑا تھا۔ یہ سرکار کا علم تھا، سرکار کی شان تھی۔ اچھا اب ہوا کیا؟ سرکار جہاں پر بھی جنگ کرتے تھے نا تو 3 دن وہاں پر ٹھہرتے تھے۔ 3 دن سرکار بدر کے میدان میں ٹھہرے، کافروں کی لاشوں کو اٹھا کر ایک کنویں کے اندر پھینک دیا گیا تھا۔ 3 دن کے بعد سرکار ان کافروں کی لاشوں پر تشریف لائے، ان کافروں کی جس کنویں کے اندر لاشیں تھیں نا سرکار تشریف لائے۔ سرکار نے فرمایا کیا ابا جہل یا امیہ یا عتبہ یا شیبہ ایسرکم انکم اطعتم اللہ ورسولہ، اے ابو جہل، اے عتبہ، اے شیبہ، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے، اللہ اور اس کے رسول کا حکم مان لیتے تو تمہارا یہ انجام نہ ہوتا۔ میرے ساتھ میرے رب نے جو وعدہ کیا میں نے اپنے رب کا وعدہ سچا پا لیا، تمہارے ساتھ جو میں نے وعدہ کیا تھا وہ تم نے پا لیا، یہ دیکھو۔ اچھا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے نا جب ان کافروں کے ساتھ 3 دن ہو گئے، 3 راتیں 3 دن سرکار نے ان سے باتیں کی، صحابہ کرام کو تعجب ہوا، حیران ہوئے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے عرض کی یا رسول اللہ یہ جن کافروں اور مشرکوں سے آپ باتیں کر رہے ہیں 3 دن ہو گئے، ہم نے اپنے ہاتھوں سے ان کو مارا ہے، ان کا جسم ٹھنڈے ہو گئے، ختم ہو گئے، روح نکل گئی، یہ جو آپ ان سے کلام کر رہے ہیں کیا یہ آپ کی باتوں کو سن رہے ہیں؟ کیا یہ کافر آپ کی باتوں کو سن رہے ہیں؟ یہ جو آپ ان سے کلام کر رہے ہیں کیا یہ آپ کی گفتگو کو سن رہے ہیں؟ اب سنیے سرکار نے کیا ارشاد فرمایا، قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما انتم باسمع لما اقول منهم انهم الان يسمعون ما اقول لهم غیر انهم لا يستطيعون ان يردوا علينا شيئا۔ فرمایا میرے صحابہ تم کہتے ہو کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے انہیں قتل کیا، 3 دن 3 راتیں گزر گئی، کنویں کے اندر پھینک دیا، اور میں جو ان سے باتیں کر رہا ہوں تم سوچ رہے ہو، پوچھ رہے ہو کیا یہ میری باتوں کو سن رہے ہیں؟ فرمایا میرے صحابہ اتنی توجہ اور غور و فکر کے ساتھ میرے قریب کھڑے ہو کر تم میری باتوں کو نہیں سن رہے جتنی توجہ کے ساتھ یہ میری باتوں کو سن رہے ہیں، جتنی توجہ اور قوت کے ساتھ
یہ میری باتوں کو سن رہے ہیں، تم میری باتوں کو نہیں سن رہے، لیکن تمہارے درمیان اور ان کے درمیان فرق یہ ہے کہ تم میری باتوں کا جواب دینے کی طاقت رکھتے ہو، یہ میری باتوں کا جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتے، یہ میری باتوں کا جواب نہیں دے سکتے، لیکن یہ میری باتوں کو تم سے بھی زیادہ توجہ اور غور و فکر کے ساتھ سماعت کر رہے ہیں۔ اب میں آپ کے دل پر ہاتھ رکھ کر آپ کے ایمان کو جگانا چاہوں گا، ایک جملہ بولنا چاہتا ہوں، اگر وہ کافر اور مشرک مرنے کے بعد نہ سنتے تو کیا سرکار ان سے کلام کرتے؟ تیرے اور میرے نبی کا کافروں سے مرنے کے بعد کلام کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ کافر سرکار کی باتوں کو سن رہے تھے۔ سرکار نے خود فرما دیا صحابہ کو، میرے صحابہ توجہ کے ساتھ تم نہیں سن رہے جتنی توجہ کے ساتھ یہ میری باتوں کو سن رہے ہیں، پھر اپنے دل پر دستک دیجئے، اپنے عقیدے کے اوپر ذرا گھنٹی بجائیے۔ اگر 3 دن اور 3 راتوں کے بعد مرنے والا کافر اور مشرک بھی باتوں کو سن سکتا ہے، وہ ہماری گفتگو سن سکتا ہے، وہ زندہ رہ سکتا ہے، تو پھر یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ سرزمین پاک وطن کے اندر لیٹا ہوا جس کو زہد الانبیاء کہا جاتا ہے، قطب الاقطاب کہا جاتا ہے، شیخ الاسلام والمسلمین حضرت بابا فرید الدین مسعود چند شگر کہا جاتا ہے، اگر کافر مرنے کے بعد گفتگو سن سکتے ہیں تو پھر ہمارا گنج شکر بھی ہماری فریاد کو سن سکتا ہے، سرزمین لاہور پر داتا لہجیری بھی ہماری گفتگو کو سن سکتے ہیں، بابا حاجی شیخ بھی ہماری گفتگو کو سن سکتے ہیں، سرزمین ملتان پر لیتے ہوئے شاہ رکن عالم بہاؤالدین زکریا ملتانی وہ بھی ہماری گفتگو کو سن سکتے ہیں، اجمیر کے اندر لیٹا ہوا بزرگ سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہماری گفتگو کو سن سکتے ہیں، سرزمین بغداد پر لیٹا ہوا شہنشاہ اولیاء محبوب سبحانی قطب ربانی شہنشاہ لامکانی اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ وہ بھی ہماری گفتگو کو سن سکتے ہیں، گجرانوالہ کی سرزمین پر لیٹا ہوا مرد کلندر حضرت خواجہ صوفی کرامت حسین بھی ہماری گفتگو کو سن سکتے ہیں۔ ارے اگر کافر اور مشرک مرنے کے بعد گفتگو کو سن سکتے ہیں تو پھر یہ ہمارا عقیدہ ہے گنبد خضرا میں لیٹا ہوا مصطفیٰ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام محبوب خدا آمنہ طلال بھی اپنے غلاموں کے درود و سلام کو مدینے میں بھی سن سکتا ہے، جو محمدی مسجد میں کھڑے ہو کر پڑھتا ہے اس کے درود کو بھی سن سکتا ہے۔